الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، تمام تعریفوں کے لائق وہ ذات کبریا جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جس کی نہ بیوی ہے، نہ جس کی کوئی بیٹی ہے، نہ جس کا کوئی بیٹا ہے، نہ جس کا کوئی کف ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ اس کا کوئی والد ہے۔ عزیزان محترم، اس ذات کبریا نے اس گئے گزرے دور میں جبکہ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، غیر اللہ کی پکار ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، بے دینی ہے، ایک طوفان آیا ہوا ہے اللہ کے دین کے خلاف کہ مالک نے ہمیں اس گئے گزرے دور میں حق اور باطل کو سمجھنے والی جو نعمت عطا فرمائی ہے، تا حیات اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ لاریب کتاب ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ قیامت تک اس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ نیا آئے گا نہ کوئی پرانا آئے گا، اور نہ کوئی نبی امتی بن کر آئے گا، اور نہ کوئی اور امت بنے گی۔ اب قیامت آئے گی اور کچھ نہیں آنا۔ عزیزان گرامی، میرے مالک، میرے خالق کائنات نے اس قرآن کریم کو قرآن مبین کہا ہے، امام مبین۔ سورۃ یاسین میں 23 سال تک میرا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 سال اس قرآن کی اطاعت کی ہے۔ قرآن آگے چلا ہے، رسول نے اطاعت کی ہے اور فرض نبوت ادا کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے رسول کی اطاعت میں اس قرآن کے مطابق عقیدہ اور عمل رکھا اور عمل کیا، جب وہ دنیا سے گئے تو اللہ سے سرٹیفکیٹ لے گئے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عزیزان گرامی، یہ آج بھی وہی قرآن ہے، وہی کتاب ہے، وہی دین ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی دین ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا، سورۃ شورى کی آیت مبارک نمبر 13 ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین میں نے نوح کو دیا تھا بذریعہ وہی دین میں نے آپ کو دیا ہے۔ جو دین میں نے ابراہیم کو دیا تھا وہی آپ کو دیا ہے۔ جو دین میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہی آپ کو دیا ہے۔ جو دین میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہی آپ کو دیا ہے۔ اے میرا محمد، اس دین کو قابو کر، اس میں تفرقہ نہیں ڈالنا۔ لوگ پوچھتے ہیں یار ٹھیک ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں آپ کے کہنے سے، میں کہتا نہیں، اللہ کے کہنے سے مانو، تو پھر نمازوں کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ ارے اللہ کے بندے، یہ تو نوح علیہ السلام سے آ رہا ہے طریقہ۔ جہاں آج تک اگر دین میں فرق نہیں پیا تو نمازیں بھی وہی آ رہی ہے۔ کیا حج نہیں تھا ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام سے؟ کیا جتنے رسول آئے کیا ان رسولوں کی امت نماز نہیں پڑھتی تھی؟ سارے پڑھتے تھے۔ یہ چیز ہمیں ملی ہے۔ اگر ماننا ہے تو بھائی دل سے اس کتاب کو مان لو، نہیں تو زبردستی تو نہیں ہے۔ میرے رب نے بھی کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا کام ہے پیغام کو پہنچانا، تیرا کام منوانا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ واحد کتاب ہے جس کے متعلق قرآن کریم، جس کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا، کسی اور کتاب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، سورۃ زخرف کی آیت مبارک نمبر 44۔
فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ میرا رسول اس کتاب کو قابو کر، اس وحی کو قابو کر۔ قابو کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے مطابق تیرا عمل ہونا چاہیے، اس کے مطابق تیرا اور تجھے رسول ماننے والوں کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ انک علی صراط مستقیم، کہ بے شک اس پہ عمل جو ہے وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ قیامت کے دن اس کتاب کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، کسی اور کتاب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ عزیزان محترم، اگر ہم نے اس کتاب کو دوست بنایا، اس کتاب پہ عمل کیا، اس کتاب کے مطابق ہمارا عقیدہ ہوا، تو یہ ایک ایسا خیر خواہ دوست ہے کہ زندگی میں بھی تیری رہنمائی کرے گا، اور مرنے کے بعد جب تو قیامت کے دن کھڑا ہوگا، جب تک تو جنت میں نہیں پہنچ جائے گا، یہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ عزیزان گرامی، سورت نمبر ہے 20، سورت کا نام ہے سورت طٰہٰ، آیت مبارک نمبر ہے 124۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اگر تو نے اس کتاب کی مخالفت کی، اس سے اعراض کیا، اس کے مطابق تیرا عقیدہ اور عمل نہ ہوا، اللہ کہتا ہے تیری دنیا والی معیشت تنگ کر دوں گا، بھلے تیرے پاس 100 مربع رقبہ کیوں نہ ہو، تجھے ذہنی سکون نہیں نصیب ہوگا۔ یہ میرے رب کی بات ہے۔ اور قیامت کے دن تجھے اندھا اٹھاؤں گا۔ جب اندھا اٹھے گا، اللہ نے پہلے کہہ دیا اس اندھے کو کہ اگر تو نے اس کے ساتھ دشمنی کی، اس سے اعراض کیا، تیری دنیاوی معیشت تنگ ہوگی، قیامت کے دن تو اندھا اٹھایا جائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا۔ اندھا پوچھے گا رب العالمین کے فرشتوں سے، ندا کرے گا، فریاد کرے گا کہ یا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ میں تو دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا، آنکھ والا تھا، میرے پاس فانی دنیا کا کچھ چھوٹا موٹا عہدہ بھی تھا، اگر میں جہاں سے گزرتا تھا نا تو ٹریفک بھی رک جایا کرتی تھی، بھلے مریض مر جائے ایمبولینس میں، کوئی گزر نہیں سکتا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ کہتا ہے اس اندھے کو جواب دیا جائے گا، کالا کذالک آتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ۔ کسی اور کتاب کا حوالہ نہیں ہوگا، اسی کا حوالہ ہوگا کہ اندھے دنیا میں نے ایک نعمت بھیجی تھی، وہ میرا ذکر تھا، وہ میرا نصیحت نامہ تھا، میرا حکم تھا، میرا پیغام تھا، پوری کتاب میری سائن کی ہوئی تھی، اور تیرا وعدہ بھی تھا، تو نے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، آج میں نے تجھ سے وہ آنکھ والی نعمت چھین لی۔ عزیزان گرامی، ہم نے کبھی غور نہیں کیا، جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بیچ چکے ہوتے ہیں، ہمارا اس زندگی گزارنے سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اب یہ زندگی گزاریں گے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، رسول بھی اسی کتاب کے مطابق زندگی گزارے گا اور ہم بھی اسی کے مطابق گزاریں گے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ عزیزان گرامی، یہ لا الہ الا اللہ کوئی سوکھا سبق نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد علیہ السلام تک ہر پیغمبر کو اللہ نے یہی سبق دیا، آخری رسول کو کتاب میں درج کرا دیا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ، کہ اے رسول علم حاصل کر لا الہ الا اللہ کا۔ تو عزیزان گرامی، جس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا اس کی بات سمجھ میں آ گئی تھی، بھلے وہ مومن مسلمان ہو یا مشرکین مکہ ہو۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں نا یہ دینوں کہ اللہ کے بندو ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، یہ قبروں والے مر گئے ہیں، یہ مردہ ہیں، یہ نہیں سنتے،
یہ تمہارے مشکل کشا نہیں ہے، یہ تمہارے حاجت روا نہیں ہے، فریاد کچھ بھی نہیں ہے، ان کو چڑ ہوتی ہے۔ جب میرا رسول، اللہ کا رسول محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو مشرکین مکہ کو بھی آگ لگ جاتی تھی کہ یہ ہمارے الہوں کو برا بھلا کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ کرنے والے ہیں، ان کے الفاظ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ عزیزان گرامی، بڑا وزنی ہے یہ سبق لا الہ الا اللہ۔ جس نے لا الہ الا اللہ پہ عمل کیا، اللہ کی کتاب گواہ ہے، تو اللہ کہتے ہیں وعدہ نبھا، میں بھی وعدہ نبھاؤں گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ اللہ کہتے ہیں وعدہ وفا کر کے آ، تجھے اتنی بڑی جنت دوں گا جس کا تو اکیلا مالک ہوگا۔ جہاں تک تیری نگاہ جائے گی تیرا ہی بادشاہی ہوگی، تیرا ہی آرڈر مانا جا رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، خان شاہ میں ایسے جیسے بکھرے ہوئے موتی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، دھوپ نہیں ہوگی، سایہ ہوگا، سردی نہیں ہوگی، گرمی نہیں ہوگی، ہر قسم کی آسائش، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے وارث بنا دیے جاؤ گے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں وعدہ تو نبھا کے آ، وعدہ تو وفا کر، قولوا قولا سدیدا پہ تو قائم رہے۔ تو نے تو اقرار کیا تھا میرے بندے زندگی میں جب کہ تیری آنکھ کھلی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ وعدہ ہو رہا ہے اللہ اور بندے کے درمیان کہ مالک جب تک زندہ رہوں گا کسی اور کی بندگی نہیں کروں گا۔ عزیزان گرامی، یہ وعدہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اسی پہلی صورت، پہلی آیت، پہلا ہی سبق ہے۔ اس کے بعد اسی صورت کی آیت نمبر 4 میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک جب تک زندہ رہوں گا یہ تیری بخشے ہویا وجود، یہ تیری بخشی ہوئی پیشانی سوائے تیری ذات کے کسی اور کے آگے نہیں دے۔ زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے گی تو مشکل کشائی کے لیے میرے اللہ جھولی بھی تیرے آگے پھیلاؤں گا۔ عزیزان گرامی، یہ وعدہ ہے یا اللہ، اتنا بڑا وعدہ، اتنی بڑی تعریف زندگی میں کبھی ایک لمحہ کے لیے تیرے کسی پیارے کی بھی ہم حمد و ثنا کر سکتے ہیں؟ خیال آتا ہے نا؟ تو اللہ نے فوراً اپنے رسول کو کہا سورۃ لقمان کی آیت نمبر 24 میں کہ اگر ایسے ہو جائے، اللہ فرما رہا ہے کہ مشرق سے مغرب، شمال تا جنوب، زمین کی سطح پر جتنے درخت ہیں سارے کے سارے کلمے بن جائیں۔ عزیزان گرامی، اسی ایک بیر کے درخت کے بھی اتنی کلمے بنے کہ ہم گن نہ سکتے۔ پوری کائنات کے درختوں کی کلمے سمندر بان جیسی آئی۔ میرے کئی دوست بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کراچی میں سمندر دیکھا ہو، حد نگاہ تک پانی پانی ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک سمندر سیاہ ہو جائے اور 7 سمندر اور آ جائے سیاہی بن کے، سمندر ہو جائیں گے 8۔ یہ اللہ کی کتاب کہتی ہے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھنے والے تھک جائیں گے، جن کی مدت حیات پوری ہو جائے گی وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ لیکن اے رسول، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، اگر اتنی تعریف کے لائق ہستی موجود ہے تو کیا ضرورت ہے ہمیں مجالس عزا اور محفل میلاد منعقد کرنے کی؟ ارے کیوں نافرمان بنے ہو اللہ کے؟ کیوں باغی بن گئے ہو؟ کب تک زندہ رہیں گے ہم لوگ اس اللہ کی زمین پر؟ عزیزان گرامی، ایک وقت آنے والا ہے کہ اس زندگی کے ٹرانسفارم سے ڈی اڑ جائے گی، ایسی اڑے گی کہ قیامت تک پھر روشنی نہیں ہوگی۔ آج وقت ہے تیرے پاس میرے بندے، اللہ کہتا ہے جب تک تیری آنکھ کھلی ہے تیرا مال نامہ کھلا ہے، جب تک تیری آنکھ کھلی ہے تیرے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ جیسے ہی تیری آنکھ بند ہوگی یہ دونوں نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔
عزیزان گرامی، اس کریم کا کرم تو دیکھیں، چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مشرک مسلمان ہے، مسلمان بھی ہے اور مشرک بھی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ مجھے بھی داتا کہتا ہے، لاہور والے کو بھی داتا کہتا ہے، مجھے بھی مشکل کشا کہتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی مشکل کشا کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ مشرک مسلمان ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تمام جو میں نے ابھی اپنے سبق میں نام گنوائے ہیں، ان سب کے پاس ایک توبہ والا کارڈ ہے، ہر انسان کے جیب میں ہے۔ بھلے وہ 1000 سال سے راستہ بھول گیا ہے، اپنے مالک کو نہیں پہچان سکا، اللہ کہتا ہے آجا میرے دروازے۔ 3 شرطیں رکھیں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا اولئک یبدل اللہ السیئات حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ آنے والا انسان توبہ کا کارڈ کیش کروانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے جرم کا اقرار کرے، جیسے کی ہم ذریت ہے آدم اور حوا کی، انہوں نے بھی اقرار کیا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ توبہ قبول کروانے والا، توبہ کا کارڈ ایکسپائر ہونے سے پہلے اس سے فائدہ حاصل کرنے والا اپنے جرم کا اقرار کرے، یا العالمین یہ جرم میں نے کیا، پھر اس جرم کی اپنے رب سے معافی مانگے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے کرم نہ کیا تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر تا حیات اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کا وعدہ کرے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس کے جتنے سالوں کے سیئات تھے، گناہ تھے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، معاف بھی کر دوں گا، نیکیوں میں بھی تبدیل کر دوں گا۔ عزیزان محترم، آج دنیا میں ہے کوئی ایسا نیٹ ورک، کوئی ایسی کمپنی جو تمہیں اتنا بڑا پیکٹ دے، 1000 سال کے گناہ بھی معاف، 1000 سال کی نیکیاں بھی پلے سے؟ یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں آ تو صحیح، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، آ تو صحیح میرے دروازے پہ۔ ارے بھکاری بن کر آ، فقیر بن کر آ، فقیر۔ یہ 6 فٹ کا جو سریہ ہے نا تیری گردن میں، اس کو نکال کے آ تو صحیح، آنے والا تو بانا۔ عزیزان گرامی، اگر کسی کو بارش کے پانی کی ضرورت ہو نا، وہ برتن کو صاف ستھرا کر کے پھر صحن میں رکھتا ہے تاکہ اس میں بارش کا پانی آ جائے۔ اگر تو نے برتن دھویا ہی نہیں، اس کو سیدھا ہی نہیں رکھا، الٹا رکھا ہے، بارش تو ختم ہو جائے گی لیکن اس میں پانی نہیں آئے گا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جب تک نہیں کرے گا، برتن کو سیدھا نہیں کرے گا، غیر کی محبت سے پاک نہیں کرے گا، اکیلے رب کے در پہ لے کر نہیں آئے گا، کبھی رحمت کا پانی اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ تیری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے عزیزان محترم، لیکن تجھے ہدایت والی رحمت کا پانی نہیں ملے گا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کیا ہے طاغوت؟ اللہ کہتا ہے ہر وہ چیز طاغوت ہے جو تجھے اللہ کی بندگی سے روکے، ہر وہ چیز طاغوت ہے جو تجھے اللہ کی نافرمانی پہ اکسائے، ان سب کو ذبح کر۔ اگر مومن بننا چاہتا ہے، مسلم بننا چاہتا ہے، کل قیامت کے دن جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اللہ کی محبت والی چھری اپنے ہاتھ میں پکڑ، ہر اس خواہش کو ذبح کر دے جو تجھے تیرے رب کے راستے سے روکے، چاہے وہ مال کیوں نہ ہو، بیوی کیوں نہ ہو، بچے کیوں نہ ہو، اکابر کیوں نہ ہو، جہلی پیر و مرشد کیوں نہ ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورۃ نوح کا واقعہ فرمایا۔
ایسے کیا کریں جی، مجبور ہیں، بیوی بھی مخالف ہے، بیٹا بھی مخالف ہے۔ ارے نادان، آج جن کی خاطر تو نافرمانی پہ تلا ہوا ہے، کل یہ ان سے تو خود بھاگ جائے گا۔ پڑھ قرآن، میرے اللہ نے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ قرآن میں درج کرا دیا تیری رہنمائی کے لیے۔ تیری تو چند سال کی زندگی ہے، میرے نوح کی بیوی 950 سال مخالفت کرتی رہی، بیٹا بھی مخالفت کرتا رہا۔ کیا میرے نوح نے میرا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر رکھی تھی؟ ارے یہ تیرے گھر میں جو تیری IMF بیٹھی ہے، جو تیرے کندھوں پہ سوار ہے، کیا اس سے بڑھ کر یہ ظالم ہے؟ خبردار، اپنی بیوی کے کہنے پہ اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ اولاد کی محبت میں آ کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنانا۔ یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا تو خود بھاگ جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ایک دن آئے گا کہ انسان تو بھاگ جائے گا۔ میرے رب نے پہلے کہہ دیا ہر انسان کو، قیامت تک والیان انسان کو یہ کہہ دیا، کیونکہ یہ ہدی للناس ہے کہ ایک وقت آئے گا تو اپنے بھائیوں سے بھاگ جائے گا۔ آج جن کے بل بوتے پر تو اپنے محلے میں بدماش بنا ہوا ہے کہ جناب ہم تو 12 بھائی ہیں، ہم سے کون لڑ سکتا ہے؟ بھاگ جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس والدہ سے بھاگ جائے گا جس والدہ نے، جس تیری خیر خواہ نے جب تیرے منہ میں دانت نہیں تھے، دنیا کی کوئی نعمت سوائے دودھ کے اور کوئی قبول نہیں کر سکتی، اس نے تیرے منہ میں دودھ ڈالا تھا۔ باپ نے سردی گرمی کما کے تجھے کھلایا، وصاحبتہ وبنیہ، اس بیوی سے بھی بھاگ جائے گا جس کے آج تجھے نخرے نہیں اٹھائے جاتے۔ ادھر سے ادھار لے، اس سے ادھار لے، اس سے ادھار لے، اس سے ادھار لے۔ بیوی کہتی ہے ابھی جو جوتے تو لایا نا میری مرضی کے نہیں، کپڑے میری پسند کے نہیں۔ اللہ کہتے بھاگ جائے گا۔ وبنیہ، اپنے بیٹوں سے بھی بھاگ جائے گا۔ عزیزان گرامی، بھاگنا ہے تو آج بھاگ جاؤ، چھوڑ کے نہیں بھاگنا، کیونکہ اسلام میں بیوی بچوں کو، ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگنے کی اجازت نہیں۔ ان کو حرام کھلانے سے بھاگ جا، حرام کھلانے سے، ان کو حلال کھلا، حرام کھلانے سے بھاگ جا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، سورۃ قیامت کی آیت مبارک نمبر 10۔ کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ جواب ملے گا کلا لا وزر ہے باغ انسان، آج تو نے پوری دنیا کا حساب دینا ہے۔ پھر یہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، فریادیں کرے گا، واپسی کی درخواستیں کرے گا، معافی نامے پیش کیا جائے گا، کوئی ادھر قبول نہیں کیا جائے گا۔ روئے گا، پیٹے گا، ما اغنی عنی مالیا، ہائے میرا مال کہاں گیا؟ حالک عنی سلطانیہ، میں تو بادشاہ تھا، میرا تو سکہ چلتا تھا، کہاں گیا؟ جواب ملے گا ختم ہو گیا۔ جس دن تیری آنکھ بند ہوئی تھی نا، اس دن سارا معاملہ ختم کر دیا تھا تیرے رب۔ عزیزان گرامی، اگر جنت جانا ہے، پہلے بھی میرے سے پہلے تقریریں تو ہو چکی ہیں، میں تو صرف سبق سنانے کے لیے حاضر ہوں۔ عزیزان گرامی، ہر دفعہ یہ عرض کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اگر جنت جانا ہے تو للہ ایک دفعہ اس کتاب کو ترجمے سے پڑھے، ایک دفعہ غور اور فکر کے ساتھ۔ انشاءاللہ اگر آپ نے غور اور فکر سے اسے پڑھا، اس کے اوپر عمل کیا، اس کے مطابق عقیدہ بنایا، تو ساری زندگی یہ کتاب تجھے غیر کے در پہ نہیں جانے دے گی۔ یہ کتاب تجھے غیر کے در پر نہیں جانے دے گی۔ اگر عقیدہ اس کے مطابق نہ ہوا، عمل اس کے مطابق نہ ہوا، عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، تھکے ماندے چہرے، تہجد گزار چہرے، نمازیں پڑھنے والے، رات کو تہجدیں پڑھنے والے، اللہ کہتا ہے جہنم واصل کر دوں گا۔ اس لیے
مشکل کشا تھا اور اس کی مخلوق بھی مشکل کشا تھے۔ عزیزان محترم، اگر جنت جانا ہے تو اس قرآن کریم کو اپنا محور بنا لو۔ اس کے بغیر جنت کا ٹکٹ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ ساری زندگی قرآن پڑھتے رہو، تدبر کرتے رہو، تفکر کرتے رہو، اگر عمل نہیں کیا تو جنت کا ٹکٹ پھر بھی نہیں۔ بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤ گے تو بھوک مٹے گی۔ پیاس لگی ہے، پانی پیو گے تو پیاس بجھے گی۔ قرآن پڑھا ہے، عمل کرو گے تو نتیجہ ملے گا، مزدوری ملے گی۔ اگر عمل ہی نہیں کیا کیا فائدہ اس کتاب کے پڑھنے کا؟ عزیزان گرامی، یہ زندہ کتاب ہے، زندہ لوگوں کے لیے، اور زندہ لوگ ہی اس پر عمل کریں تاکہ کل قیامت کے دن نجات ہو جائے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِّيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے آپ کو دین دیا ہے، قرآن دیا ہے، یہ کوئی شاعر اور شاعری نہیں، یہ قوالیوں والا دین نہیں ہے، طبلے سرنگی والا دین نہیں ہے۔ میں نے تو آپ کو قرآن مبین عطا فرمایا ہے۔ من کان حیّا، سناؤ ان لوگوں کو جو زندہ ہیں، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کل قیامت کے دن کافر یہ نہ کہے کہ اللہ تیرا تو ہم تک پیغام ہی نہیں پہنچا۔ عزیزان گرامی، اس کو سمجھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے ایک اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 52 میں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب میں نے آپ تک پہنچائی ہے، میں نے اس کو اپنے علم کے ساتھ تفسیر کر کے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، جنت میں جانے کا اگر سرٹیفکیٹ ملنا ہے تو اس قرآن کریم کتاب سے ملنا۔ میرے چند منٹ رہ گئے، صرف 7 منٹ بقایا ہے۔ عزیزان گرامی، آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی۔ اعلان کروایا اپنے رسول سے کہ جو اس کشتی میں آ کے بیٹھ جائے گا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اور جو نہیں بیٹھے گا وہ ڈوب جائے گا، جہنم حاصل ہو جائے گا، بھلے پیغمبر کی بیوی کیوں نہ ہو، اس کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، آج یہ سفینہ قرآن ہے، یہ سفینہ کبریا ہے۔ اگر جنت جانا ہے تو اسی سے سرٹیفکیٹ لے لو۔ تیری زندگی گزارنے کا یہ دستور بھی ہے، منشور بھی ہے، ضابطہ حیات بھی ہے۔ تیری زندگی کا کوئی مسئلہ ہو یہ قرآن حل کر دیتا ہے، بشرط کہ اسے لا رہے مان لیا۔ یہ منسوخوں والا ہے تو ختم کر کے آنا، لا رہے بھی کہتا ہے، کہتے اس میں منسوخ حیات بھی ہے۔ ارے ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو قیامت تک مردے کو مردہ سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ مردہ پکار تو دور کی بات ہے، جوتوں کی چاپ بھی سن لیتا ہے، ان کے لیے یہ قرآن نہیں ہے۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہے کہ دفن کر دیا ہے، اب یہ قیامت کو اٹھے گا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ مر گیا ہے، دفن کر دیے گئے، اب قیامت کو اٹھے گا۔ زندے کو کوئی دفن نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، ارے تو مرے گا تو تجھے دفن کریں گے، تجھے کفن پہنائیں گے۔ زندے کو کوئی نہیں پہناتا کفن، زندے کو کوئی دفن نہیں کرتا۔ اگر تیرا عقیدہ ہے کہ مردے تیرے جوتوں کی چاپ سن رہا ہے، ابھی تو نے کراس نہیں کی وہ باؤنڈری اپنا قبرستان والی، ارے جا ظالم نکال اسے، زندہ کو دفن کر کے جا رہا ہے۔ زندہ کو شرم کر، حیا کر، باغی نہ بن اللہ کا۔ اللہ کے قرآن پر ایمان لیا، اللہ کے رسول پر ایمان لیا، اس کتاب پر ایمان لیا جو آج کہ پہلے بھی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ جیسے اللہ نے سورۃ اپنا مکہ کو ام القریٰ کہا ہے کہ یہ تمام بستیوں کی ماں ہے۔ عزیزان گرامی، میرے رب نے اس قرآن کو ام الکتاب کہا۔
یہ تمام کتابوں کی ماں ہے، ہر اس کتاب کی کاٹ چھاٹ سنسر کر دیا گیا ہے اس کو، جو باتیں لوگوں نے غلط اس میں شامل کی تھی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو نازل بھی میرے رب ذوالجلال نے کیا ہے، اور قیامت تک حفاظت بھی اسی کی طرح وہی کرے گا اور کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، تیرے اور میرے اعمال لکھے جا رہے ہیں، یہ بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، اللہ رب العزت خود یہاں بیٹھا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہتا ہے تیری زندگی کا اعمال نامہ میری نگاہ میں مرتب ہو رہا ہے، میں اپنی نگرانی میں کرا رہا ہوں جو کچھ تو کر رہا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن یہ جو کتاب تو نے لکھوائی تھی نکال کر تیرے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی، اعلان ہوگا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج مجرم بھی تو ہے، جج بھی تو ہے، اپنا فیصلہ آپ۔ عزیزان گرامی، دو کتابیں اس دنیا میں آئی ہیں، دو، ایک ابھی لکھی جا رہی ہے، یہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اقرا کتابک پڑھ سے، ایک یہ کتاب ہے جس کا حکم ہے کہ آج زندگی میں پڑھ، زندگی میں، یہ زندگی میں پڑھنے والی کتاب ہے اور عمل کرنے والی کتاب ہے۔ جو یہ کتاب ہے یہ قیامت کے دن دی جائے گی کہ پڑھ تو کر کے کیا آیا ہے۔ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو کتاب ملی اس ہاتھ میں وہ بھی سند کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو ملی اس ہاتھ میں وہ بھی سند کے ساتھ جائے گا۔ اس نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، جنت میں جا رہا ہے، تو نے خواہش نفس کی زندگی گزاری، تو جہنم میں جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہو سکتا ہے میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے، کوئی پتہ نہیں میرا رب مجھے گھر پہنچنے بھی دیتا ہے کہ نہیں۔ میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں، للہ بھائی ہونے کے ناطے سے بھائی سمجھ لو، نوکر سمجھ لو، گداگر سمجھ لو، فقیر سمجھ لو، التماس کرتا ہوں کہ للہ ایک دفعہ تو قرآن کو پڑھو ترجمے سے۔ اگر تمہاری زندگی میں انقلاب نہ آئے تو کہنا عبداللہ تو نے جھوٹا دعویٰ۔ عزیزان گرامی، اگر جنت جانا ہے تو کسی نے سچ کہا، آدھے دال دکھانے گھیریا چار طرفوں، دال دکھانے گھیریا چار طرفوں، تیرے عملہ دی ہے سزا مسلم، جو بیجے گا وہ وڈھنا پائے گا، نہیں ظلم کرتا کبریا مسلم، چھٹ دے سارے فرقے بندیاں، یاری نال قرآن دلا مسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ۔